بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی اور ان کا کیا حال تھا؟ یہ ایک دلچسپ اور پیچیدہ موضوع ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں براہ راست تفصیل موجود نہیں، لیکن کچھ روایت، تفسیر اور اسلامی علمی حلقوں میں اس پر بحث کی گئی ہے۔ زمین پر انسان کی تخلیق سے قبل کون سی مخلوق تھی اور ان کا کیا حال تھا؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس سے پہلے جنات کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے۔ جنات کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ملتا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ سورۃ الحجر میں ارشاد ہوتا ہے، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی تیز لو سے پیدا کیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی اور وہ ایک خاص قسم کی مخلوق تھی جسے آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ جنات ایک غیر مرئی مخلوق ہیں جو انسانوں کی طرح آزاد ارادہ رکھتے ہیں اور ان سے بھی نیک و بد دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے سوال کیا۔ سورۃ البقرہ۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس میں کسی ایسے کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اس آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فرشتوں کو یہ تھا کہ زمین پر ایسے مخلوقات کا موجود ہیں جو فساد کرتی ہیں اور خون بہاتی ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرشتوں کا یہ علم جنات کے اعمال کی بنیاد پر تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر آباد تھے اور فساد و خون ریزی میں مبتلا تھے۔ ابلیس، جو بعد میں شیطان کے نام سے معروف ہوا، بھی جنات میں سے تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سوائے ابلیس کے جو جنات میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا اور وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے حکم کی نافرمانی کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے عتاب کا شکار ہوا اور شیطان بن گیا۔ اسلامی مفسرین اور علماء نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد مخلوقات کے بارے میں مختلف آراء پیش کی ہیں۔ جنات کے بارے میں تفسیری روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ زمین پر بڑی مدت تک آباد رہے اور ان میں سے بعض نیک تھے جبکہ اکثر فساد اور خون ریزی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کچھ روایت میں ذکر ملتا ہے کہ جب جنات نے زمین پر فساد برپا کیا اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر ان کی سرکوبی کریں۔ اس کے نتیجے میں فرشتوں نے جنات کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا اور باقی جنات کو دور دراز علاقوں، سمندروں اور پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل پیدا کیا اور وہ زمین پر رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے زمین پر فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور انہوں نے انہیں زمین کے دور دراز حصوں میں دھکیل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنا اور اسے آباد کرنا تھا، جبکہ جنات کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی۔
جنات زمین پر آباد تھے اور ان کے پاس کچھ ایسے خصوصیات اور طاقتیں تھیں جو انسانوں کے پاس نہیں تھی۔ جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مرئی ہوتے ہیں، لیکن بعض واقعے پر وہ انسانی شکل بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ان کے پاس تیز رفتار حرکت کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فطرت میں تیزی و توانائی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ ایک عظیم واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے اس حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کی خلاف بغاوت کی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ملتا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں سے برتر مقام دیا اور انہیں زمین پر خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انسان زمین پر آباد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اپنا نائب بنایا۔ جنات اور انسانوں کا فرق یہ ہے کہ جنات غیر مرئی مخلوق ہیں، جبکہ انسان زمین پر جسمانی طور پر موجود ہیں۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا جبکہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس فرق کے باوجود دونوں مخلوقات میں آزاد ارادہ و انتخاب کی طاقت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی اور وہ زمین پر رہتے تھے، لیکن جب ان میں سے اکثر نے فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انسانوں کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔